السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اور اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی سیرت اور ان کے مناقب کا تذکرہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میری اور آپ کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم تذکرہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں محو ہیں اور سن کر اپنے ایمان کو تقویت دے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے یہ سننے کو اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کو قبول فرما لے۔ اللہ انہی کے صدقے ہمارے اعمال کو تبدیل کر کے اور آخرت کے لیے قبولیت کا ذریعہ بنا دے۔ فضائل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہیں، ان میں اختصار کی وجہ سے کچھ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ جس صاحب نے پہلے کی ویڈیوز نہ دیکھی ہوں بھئی وہ پہلے والی جو قسط گزری ہیں ان کو ضرور دیکھ لیں تاکہ ترتیب سے ایک بات سامنے آ جائے اور بات سمجھ میں بھی آئے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر مسلمانوں نے خلافت کی بیعت کی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کیا۔ ان کے بعد ایک بعد دیگرے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مسلمانوں نے خلافت کی بیعت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں خلفاء حضرات کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے زمانہ خلافت کے دوران ان حضرات کے خصوصی معاون و مشیر بھی رہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب باغیوں نے مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شہید کر دیا تو مسلمانوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر خلافت کی بیعت کی۔ اول تو آپ سلام اللہ علیہ نے یہ ذمہ داری لینے سے صاف انکار کر دیا، مگر جب لوگوں نے اصرار کیا اور یہ اصرار حد سے بڑھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجبوراً یہ ذمہ داری قبول فرما لی۔ اور حقیقت بھی یہ تھی کہ ان تین خلفاء اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے بعد اس منصب خلافت کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ یا ان سے بڑھ کر کوئی اور صاحب مناسب نہیں تھے، نہ ہی مقام و مرتبہ میں اور نہ ہی علم اور تقوی میں اور نہ ہی دینداری میں کوئی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر نہ تھا۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی خلیفۃ المسلمین قرار پائے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ہی خلافت کی بیعت منعقد کی گئی۔ یہ بیعت بروز جمعرات 24 ذی الحجہ 35 ہجری میں ہوئی۔ خلافت کی یہ ذمہ داری سنبھالنے کے بعد اگلے دن جمعے کے روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے اور منبر پر ایک جاندار خطبہ دیا جو کہ سنہری حروفوں سے لکھنے کے قابل ہے۔ اس خطبہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع شناسی اور من جانب اللہ سبحانہ وتعالی عطا کردہ بصیرت کے پیش نظر اس نقطہ پر خاص طور پر زور دیا کہ مسلمانوں کی جانیں اور ان کی عزتیں انتہائی قابل احترام ہیں۔ کسی مسلمان کا ناحق خون بہانا کسی طرح بھی جائز نہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی تفصیل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دارالخلافہ مدینہ منورہ کے بجائے عراق کے شہر کوفہ بنایا تاکہ یہ باغی اور سرکش لوگوں کی شورش، بغاوت اور خون ریزی جیسی ناپاک حرکتوں سے مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری حکمتیں تھیں جس وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دارالخلافہ کوفہ کو منتخب کیا۔ جب آپ کرم اللہ وجہہ نے اپنا دارالخلافہ کوفہ بنا لیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر امور خلافت کی ذمہ داریاں سر انجام دینے لگے اور ان میں مشغول ہو گئے۔ مگر کچھ لوگ جس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف اور باغی ہو گئے تھے، اسی طرح بعض سرکش لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفت میں اپنی کوشش سے مسلسل صرف کر رہے تھے۔ اور ان میں سب سے بڑھ چڑھ کر خوارج کا ایک گروہ تھا جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاص بغض رکھتا تھا اور خاص طور پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف اور دشمن ہو گیا تھا۔ اسی دشمنی و نقصان رسانی کو پروان چڑھانے کے لیے انہوں نے مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر ایک منصوبہ تیار کیا اور پھر اسی منصوبے کے تحت انہوں نے عبد الرحمن بن ملجم نامی ایک شخص جو کہ خارجی تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے لیے کوفہ روانہ کیا۔ وہ کوفہ پہنچ کر اس دروازے کے سائبان کے پاس چھپ کر بیٹھ گیا جہاں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے نکل کر باہر آتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز فجر کے لیے جلدی تشریف لے آتے تھے اور راستے میں آتے ہوئے لوگوں کو جگانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے نماز 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 الصلاۃ 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 کی آوازیں لگاتے ہوئے آتے تھے۔ چنانچہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
منہ اندھیرے اس دروازے سے باہر نکلے تو اس بدبخت نے آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کے اگلے حصے پر زہر میں بجھی ہوئی ایک تلوار سے وار کیا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر شدید ایک گہرا زخم آیا اور خون مبارک سے آپ کا چہرہ اطہر اور داڑھی مبارک سرخ ہو گئی، اور نبی صادق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی حرف بحرف سچ ثابت ہوئی۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا تھا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ لوگوں میں سب سے بدبخت شخص کون ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جی ہاں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے بدبخت ترین شخص دو ہیں، ایک تو قوم سمود کا وہ سرخ فام شخص جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی تھیں، اور اے علی دوسرا وہ شخص ہوگا جو تمہیں اس جگہ پر ضرب لگائے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک چہرے کی اس طرف اشارہ فرمایا جس سے آپ کے چہرے کی یہ جگہ اور داڑھی مبارک خون سے بھر جائے گی۔ اور داڑھی مبارک کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داڑھی مبارک کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ جب عبد الرحمن بن ملجم ملعون نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید زخمی کر دیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کو پکڑ لو۔ جب اس کو پکڑ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس وقت اس شخص کی حیثیت ایک قیدی کسی ہے، لہذا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اس شخص کا خیال رکھو، اسے عمدہ کھانا کھلاؤ اور اسے اچھی رہائش میں قید کرو۔ اگر میں زندہ رہا تو میری مرضی میں اس کو قتل کروں یا اس کو رہا کر دوں، اور اگر میں انتقال کر گیا تو میرے قتل کی طرح تم اس کو بھی قتل کر دینا، اور اس قتل میں حد سے آگے نہ بڑھنا، یعنی کہ قتل کرنے کے بعد اس کے ناک کان وغیرہ مت کاٹنا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی حد سے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بہرحال ابن ملجم گرفتار کر لیا گیا اور آپ سلام اللہ رضوان علیہ کو اٹھا کر گھر پہنچا دیا گیا۔ یہ واقعہ 17 رمضان المبارک سن 40 ہجری کا ہے اور جمعے کی صبح تھی۔ شدید زخم کا تاب نہ لاتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 دن بعد شب اتوار کو شہادت کے مرتبہ پر فائز ہو کر خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 سال 9 ماہ خلافت کی ذمہ داری ادا کی اور تقریباً 63 سال کی عمر پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے فوراً بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غسل اور کفن دفن کی تیاری شروع کر دی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل اور کفن دیا۔ تجہیز و تکفین کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور پھر وہیں کوفہ میں ہی دارالامارہ یعنی کہ امیر المومنین کی جو نشستگاہ تھی اسی میں ہی دفن فرما دیا۔ اور ابن ملجم جو کہ قید کر لیا گیا تھا، اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد قتل کر دیا گیا۔ احادیث کی روایات میں تمام صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ فضائل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مروی ہیں کہ در حقیقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل قدر اور عظیم الہمت صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی رشتہ دار ہونے کا بھی شرف حاصل تھا، اور علماء نے آپ سلام اللہ رضوان علیہ کے مناقب اور خصائل میں بہت بڑی بڑی کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔ حضرت علی سلام اللہ رضوان علیہ سے محبت ایمان کی علامت ہے۔ حضرت زر بن حبیش رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ایک تابعی ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا اور ذی روح پیدا کی، یعنی کہ دانے کو اگایا، بلا شبہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یقین دلایا تھا کہ جو مومن ہوگا وہ مجھ سے محبت کرے گا اور جو منافق ہوگا وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا مومن اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے والا، عداوت رکھنے والا منافق آدمی ہوگا۔ تو اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنا ایمان کی علامت ہے اور ان سے بغض رکھنا، عداوت رکھنا منافقت کی علامت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے، اے اللہ میں جس کا دوست اور محبوب ہوں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے دوست اور محبوب ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ نہ کرے تو وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں۔ اے اللہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور دوستی رکھے تو بھی اس سے دوستی رکھ، اور جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عداوت اور دشمنی کرے تو بھی اس سے دشمنی کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دینا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے مترادف ہے۔
حضرت عمر بن شاس اسلمی جو کہ اہل حدیبیہ میں سے تھے، ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یمن کی طرف سفر پر گیا۔ اس سفر پر انہوں نے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے ساتھ کچھ اچھا معاملہ نہیں کیا، کوئی خاص توجہ نہیں دی، جس سے میرے دل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ بات آ گئی۔ تو چنانچہ جب میں واپس آیا تو مسجد میں بیٹھ کر میں نے لوگوں کے سامنے اس طرح سے تذکرہ کیا، حتیٰ کہ یہ تذکرے والی بات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ پھر جب ایک صبح میں مسجد میں گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مسجد میں اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ تو جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آتے ہوئے دیکھا تو مجھ پر اپنی نظریں جما کر بغور دیکھنا شروع کیا، یہاں تک کہ ہم لوگ چل کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے اور ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے اے عمر واللہ تم نے مجھے اذیت پہنچائی ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات کی اللہ سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کو کوئی اذیت پہنچاؤں یا میں نے آپ کو کوئی اذیت دی ہو یا تکلیف دی ہو، یعنی کہ میں تو آپ کو کسی قسم کی تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے ہاں، جس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیت دی در حقیقت اس نے مجھے اذیت دی۔ حضرت ابو عبداللہ جدلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ام المومنین حضرت ام سلمہ سلام اللہ رضوان علیہا کے پاس ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا اور فرمایا تم لوگوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا جاتا ہے؟ تو میں نے کہا اللہ کی پناہ، یہ آپ کیا بات کہہ رہی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا در حقیقت اس نے مجھے برا بھلا کہا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو قرآن مجید اور سنت مبارکہ کا وسیع علم عطا فرمایا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلال حرام، جائز اور ناجائز، اس طرح کے تمام کاموں کا بڑا گہرا علم رکھتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر پہلو سے علم پھوٹتا تھا اور ہر جانب سے حکمت بولتی تھی۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علمی رہنمائی لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بہت مشہور ہے، یعنی کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ایک دفعہ حضرت علی لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کتاب اللہ کے بارے میں جو چاہو پوچھ لو، واللہ قرآن کریم میں کوئی آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں مجھے معلوم نہ ہو۔ یہ آیت رات کو نازل ہوئی ہے یا صبح کو، دن میں نازل ہوئی ہے یا رات کو، ہموار راستے ہوئے چلتے ہوئے نازل ہوئی ہے یا اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پہاڑی پر تھے۔ یعنی کہ مراد یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علوم قرآن کے اتنے بڑے ماہر تھے اور اتنے بڑے عالم تھے کہ آیات قرآنیہ کا مطلب معلوم ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے شان نزول ہونے کا بھی علم جانتے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ساری تعریفوں کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی قابل تعریف ہیں کہ انہوں نے سلطنت اور حکومت ہونے کے باوجود دنیا سے بے رغبتی اختیار کی۔ ایک دفعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں اور ان کی مجلس میں زاہد لوگوں کا تذکرہ ہوا، یعنی کہ جو لوگ دنیا سے بے رغبت تھے ان کے بارے میں تذکرہ ہونے لگا۔ کسی نے کہا فلاں شخص بہت بڑا زاہد ہے، اور کسی نے کہا فلاں شخص بہت بڑا زاہد گزرا ہے، اور کسی نے کسی اور بڑے زاہد کا تذکرہ کیا۔ اس طرح سے مختلف زاہدین کے بارے میں لوگوں کی آراء اور اقوال آنا شروع ہوئے۔ یہ سب کچھ سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دنیا میں سب سے بڑے زاہد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار لے کر بازار میں تشریف لائے اور کہا کون شخص مجھ سے یہ تلوار خریدے گا؟ اور پھر فرمایا اگر میرے پاس صرف 4 درہم بھی ہوتے جن سے میں اپنی یہ تہمت خرید لیتا تو میں اس تلوار کو کبھی نہ بیچتا۔ یعنی کہ امیر المومنین اتنی بڑی حکومت اور اتنی بڑی سلطنت ہونے کے باوجود زاہدانہ رتبہ اور دنیا سے بے رغبتی اس قدر تھی کہ گھر میں 4 درہم تک نہیں تھے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے فالودہ پیش کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فالودہ کو مخاطب کر کے فرمایا تیری خوشبو اچھی ہے، رنگ بہت خوبصورت ہے، ذائقہ لذیذ ہے، مگر میں اپنے نفس کو اس چیز کا عادی نہیں بنانا چاہتا جس کا وہ اب تک عادی نہیں ہے، لہٰذا وہ لذیذ ترین خوشبودار اور خوش ذائقہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تناول نہیں فرمائی۔ تو زہد کا کیا مقام ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی سادہ لباس زیر تن رکھتے تھے۔ کسی نے ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس لباس کو بدلنے کے متعلق بات کی
تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا یہ لباس تکبر سے کوسوں دور ہے اور اس لائق ہے کہ اس لباس میں دیگر مسلمان میری اتباع کریں۔ ہم لوگوں کے لباس تو تکبر سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہمارے بڑے، ہمارے دادا، ہمارے ابجد کس طرح کی زندگی گزارتے تھے، انہوں نے دنیا کو کس انداز سے لیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد مکرم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے افضل انسان کون؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میں نے پھر پوچھا کہ ان کے بعد کون؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد مجھے خیال ہوا کہ اگر میں اب دوبارہ پوچھوں گا تو ہو سکتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیں گے، اس لیے میں نے کہا تو پھر آپ؟ تو فرمانے لگے میں تو ایک عام سا مسلمان ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال میں جا کر خود جھاڑو دیتے تھے اور وہیں پر ہی نماز بھی ادا کرتے تھے تاکہ قیامت والے دن وہ جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے گواہی دے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسعت سلطنت اور حکومت و خلافت کے باوجود اور بیت المال خزانوں سے بھرے ہونے کے باوجود اکثر گدھے پر بھی سواری فرما لیتے تھے اور اس پر ایک ہی طرف پاؤں لٹکا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 درہم کی کھجوریں خریدی، انہیں اپنی چادر میں ڈالے اٹھائے لا رہے تھے تو راستے میں کسی نے کہا یا امیر المومنین میں اسے اٹھا لیتا ہوں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بڑے عمدہ انداز سے ٹالتے ہوئے فرمایا صاحب عیال ہی اس کو اٹھانے کا زیادہ حقدار ہے، یعنی کہ میں یہ اٹھا کر اپنے بال بچوں کے لیے لے کے جا رہا ہوں، لہٰذا مجھے ہی اس کو اٹھانا چاہیے۔ اور جب رات ہو جاتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی محراب میں جا کر اپنی داڑھی مبارک کو دونوں ہاتھوں میں اور مٹھی میں لے لیتے اور خوف آخرت سے اس طریقے سے تڑپتے کہ جیسے ایک سانپ کا ڈسا ہوا انسان تڑپتا ہے، آہیں بھرتے، روتے، گڑ گڑاتے اور میرے اللہ کی فریادوں سے رب کی بارگاہ میں آہوزاری فرماتے تھے، سفر آخرت کا ذکر فرماتے اور اس کو بڑی کثرت سے تذکرہ کرتے۔ ہائے ہائے میرا کیا بنے گا، میرے پاس آخرت کا توشہ بہت کم ہے، سفر دور کا ہے اور راستہ بڑا وحشتناک ہے۔ تو اتنے جلیل القدر ہونے کے باوجود، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری اور قربت ہونے کے باوجود اور جنت کے سرداروں میں سے ہونے کے باوجود آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کی اس قدر فکر اور پریشانی کہ روتے روتے چہرہ مبارک تر ہو جاتا تھا۔ اور ہم اور آج کل کے عام مسلمان کون سا گناہ ہے جو کہ نہ کیا ہو اور کون سا نیکی کا کام ہے جس کو اچھے انداز سے کیا ہو، لیکن پھر بھی آخرت میں جنت میں جانے کے سب سے زیادہ ہم حقدار بنتے ہیں۔ تو اہل بیت کی سنتوں پر عمل کرنے سے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں اہل بیت کی زندگیوں کو لانا پڑے گا، اس سے بغیر چارہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہو کر فرمایا جس کا مفہوم ہے تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ ایک اور مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے علی تمہارا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے جنت 3 شخصوں کے لیے خصوصی طور پر مشتاق ہے، ان میں ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے یعنی علی بن ابی طالب میری امت کے بڑے قاضی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے جب ہمارے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہوا کوئی فیصلہ آتا تو پھر ہم اس معاملے میں کسی اور کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم اور حکمت سے بھرے ہوئے دانشورانہ فیصلے مشہور اور معروف ہوتے تھے۔ غزوہ خیبر تو بہت مشہور واقعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ کل جھنڈا میں ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں سے فتح حاصل ہوگی اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کرتے ہیں۔ اور پھر اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بہت بڑی فتح عطا فرمائی جو کہ آج تک یہودیوں کو چبھتی ہے، اور وہ آج کل بھی اکثر فتح خیبر کے بارے میں پوسٹر لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور اس پر احتجاج کرتے ہیں۔ یہودیوں کی اور غیر مسلموں کی، منافقین کی کمر ٹوٹ گئی تھی فتح خیبر کے بعد۔ اللہ عز و جل نے امت محمدیہ کو، آپ کو، مجھے، ہم سب کو اور قیامت تک آنے والے آخری مسلمان کو جس نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کے لیے اہل بیت اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو ایک خاص نمونہ بنا دیا جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت کر کے ہمارے لیے بہترین زندگی گزارنے کے طریقے بتا دیے۔ اب جو بھی آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر
صحابہ رضوان تعالیٰ اجمعین کے طریقے پر اور خصوصاً اہل بیت کے طریقے پر زندگی گزارے گا تو یہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، سرخرو ہوگا، عافیت والی زندگی، امن، سکون، عزت، محبت والی زندگی ہوگی، اور مرنے کے بعد بھی اللہ عز و جل کے سامنے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا، عزت پائے گا، اللہ اس سے پھر کبھی ناراض نہیں ہوں گے۔ تو یہ ایک معیار ہے آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں امن لانے کا ایک واحد یہی رستہ ہے۔ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں، ہماری آنے والی نسلوں تک یہ بات پہنچے۔ انشاءاللہ جیسے جیسے لوگ سنیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان کو تقویت دیں گے اور عمل کو ظاہر کریں گے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اس تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دی گیٹ آف گائیڈنس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن میں آل آپشن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔